کچھ بیانات ہم نے اسی ایشو کو آپ کو دکھانے کے لیے اکٹھے کیے ہیں، دکھائی گئے۔ اگر اس قسم کی حکومت سوچ رہی کسی طور پر صوبے میں گورنر راج کی، تو آپ یاد رکھیں جو کرنا ہے کرے، لیکن پھر اس کی جو پولیٹیکل ریپرکشن ہوگی وہ آپ کو پتا ہوگا کہ پھر آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اسد کیسر صاحب، گورنر راج جو ہے وہ مارشل لاء کی کوئی شکل نہیں ہے، آئین میں دیا ہے، فریمرز نے دیا ہے۔ 232 سے 234 تک بیرسٹر غور خان بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ حالات ہوتے ہیں تو یہ ایک آئینی عمل ہے۔ یہاں پر تو آلریڈی عمران خان کا راج ہے، پھر کس راج کی ضرورت ہے؟ اور کسی گورنر راج سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، اگر ان میں اتنی ہمت ہے تو لگا کر دیں۔ ایک بیان اور آپ کو دکھانا چاہوں گا، پھر سوالات کی طرف آتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب دھماکوں کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں، دکھائیے گا۔ ایف سی سوسائڈ بمبرز نے اٹیک کیا تھا، وہ تینوں کے تینوں بھی اغوان نکلے۔ کیڈٹ کالج کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کے بھی سارے کے سارے اغوان تھے۔ جو اسلام آباد میں بلاسٹ ہوا اس کا بھی خودکش حملہ آور جو تھا وہ اغوان تھا۔ اتنے اٹیکس ہوئے اس میں اغوان ملوث ہیں یا خودکش حملہ آور، تو سارے کے سارے افغانستان سے آ رہے ہیں۔ ہر ایس ایچ او کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے علاقے میں اغوانس ڈھونڈنے ہیں، جو اللیگل اغوانس ہیں ان کو ہمیں ہر صورت واپس بھیجنا ہے۔ اور ہم کے پی کے گورنمنٹ کو بھی بار بار یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ٹائم ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ملک کا سوچیں، اس کے بعد اپنی سیاست کریں، اس کے بعد اپنی باقی چیزوں کو نبھائیں۔ ان کو یہ ہر صورت فیڈرل گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو عمل کرانا پڑے گا۔ ملک سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، اکانومی پروگرس کر رہی ہے اور ہم نہیں افورڈ کر سکتے اور بم بلاسٹ۔ بلال صاحب، اگر ایف سی ہیڈ کوارٹر میں اٹیک کرنے والا افغان ہے اور اسلام آباد کچہری میں بھی اٹیک کرنے والا افغان ہے، تو پھر تو وہ سزاوار آپ بھی ہیں۔ اگر وہ سہیل افریدی اس کا سزاوار ہے کہ اس کی حکومت کام نہیں کر رہی، تو آپ نے بھی ٹھیک کام نہیں کیا۔ نہیں دیکھیے، بات یہ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایفرٹ ہو رہی ہے اس کے اندر دہشت گردی کے۔ دیکھیے ہمارے جوان بھی شہید ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی لیک آف ایفرٹ ہے۔ تو دیکھیے یہ لیک آف ایفرٹ کا تو الزام آپ عائد کر رہے ہیں۔ نہیں بالکل ہم کر رہے ہیں جی، کیونکہ آپ ان کے الفاظ میں ہیں۔ دیکھیے ان کے الفاظ میں ہوتا ہے۔ آپ جب خیبر پختونخوا میں حملہ ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ پچھلے سی ایم کے پی لا اینڈ آرڈر کی آپٹیکلی کتنی میٹنگز آپ کو کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ جب پروگرام کر رہے ہیں تو آج بھی 2 اٹیک ہیں، ایک آئی تھنک بلوچستان میں ہے، دوسرا کے پی میں۔ تو دیکھیے جی یہ ایک جنگ ہے، مگر آپ کو دیکھیے یا تو ہو کہ بظاہر آپٹیکلی سے سپرفیشلی سے آپ کو سی ایم کے پی یہ والے یا پچھلے والے اس ایشو کے اوپر توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا فوکس ہی نہیں ہے، ان کا فوکس ہے ایک شخص کی رہائی۔ اور اس وقت پہ جس وقت پہ اس صوبے میں وہ آپ کی فرنٹ لائن بنی ہوئی ہے خیبر پختونخوا، آپ اس ایک شخص کے پیچھے پوری ریاست کیوں لگی ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیے ہم نہیں لگے ہوئے۔ آپ نہیں لگے ہوئے؟ ہم نہیں بالکل لگے ہوئے۔ ایک مجرم ہے جیل میں موجود ہے، وہ جانے اور اس کے جرائم جانے جی۔ مگر آپ نے اگر خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، آپ اگر دہشت گردی میں کی جنگ میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے، اور جو بات ابھی انٹیریئر منسٹر کر رہے تھے یہ بالکل جائز بات ہے۔ دیکھیے دیر از نو اسپیس اس بات میں ابہام کے لیے۔ بالکل جو شہادتیں اور جس طرح کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس کے اندر بالکل کلیئرٹی ہونی ہے۔ وہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یار آپ سی ایم کے پی ہیں، آپ اپنے آئی جی پولیس کو آپ آ کے بتائیں کہ آپ ایس ایچ اوز کو کہہ رہے ہیں، اور آپ بتائیں کہ آپ کیا ایفرٹ کر رہے ہیں دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے۔ آپ تو یہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، جو اسلام آباد میں دفعہ 144 لگا دی گئی، ابھی سے تھوڑی دیر پہلے اس کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا، اور اس میں ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ شاید کل پی ٹی آئی پلان کر رہی تھی کہ عمران خان سے 1 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو دفعہ 144 لگا دی۔ کل بشرا بی بی کی بہن ہے مریم، انہوں نے مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس سے ملاقات نہیں 1 مہینے سے ہوئی، تو ہماری اپنی بہن سے بھی ملاقات 1 مہینے سے نہیں ہوئی۔ تو یہ کیا درست ہے قانون کے مطابق، یا ایک غیر قانونی عمل ہے جس کی مرتکب ہو رہی ہے حکومت؟ بالکل درست نہیں ہے، غیر قانونی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے۔ اس کو کسی طرح سے بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے وز جو ہے وہ پھر ایلیگیشنز ایسے آنے شروع ہو گئے ہیں جو انریسٹ کریٹ کر رہا ہے۔ میں نے آج بھی تجویز دی ہے ہاؤس میں کہ آپ ایسے کریں، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے ان سے ملاقات کرواتے ہوئے، پی ٹی آئی سے ملاقات کروانے کا، تو پھر آپ یہ کر لیجئے کہ آپ ایک پینل بنا دیجئے، یہاں سے دوسرے جو انڈیپینڈنٹ سینیٹرز ہیں اس میں بھلے ٹریجریز جو ہے وہ زیادہ چلی جائے، اور جا کے وہ ملاقات کر لیں عمران خان صاحب کی، اور خیریت کم از کم ان کی پتہ چل جائے۔ یہ درست طریقہ کار نہیں ہے، اور آپ مانیں یا نہ مانیں، بہرحال اس کی اچھی بری تھوڑی زیادہ فالوئنگ تو ہے، اور اس ماضی کو اس کی آپ تبدیل نہیں کر سکتے کہ وہ پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں پاکستان کے، تو جس چیز کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔
اس بات کو اب بھی میرا خیال ہے کہ اس کو درست شکل دی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ کل خدا نخواستہ آپ بگاڑتے بگاڑتے اس حد تک لے جائیں کہ کوئی ایسی شکل اختیار کر جائے جہاں درستگی ممکن نہ ہو، پھر یہ بھی مداوع نہ کر پائیں۔ تو جس چیز کا مداوع نہ ہو پائے، کامران صاحب آپ کی یہ جو تجویز ہے کہ سینیٹ کی ایک کمیٹی بنا دیں اور وہ کمیٹی جا کے عمران خان سے مل لے، تو بہت ہی مناسب چیز ہے، اگر وہ اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ایک راستہ نکل سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ یہ جو بحث کر رہے ہیں کہ کے پی میں گورنر راج لگا دیں، تو یہ یہاں سے اس کا راستہ بھی نکل سکتا ہے کہ آپ نیشنل الیکشن پلان کو کیسے انفورس کرنا ہے، تو آپ دونوں چیزوں کے اوپر لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں اس راستے سے۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، ہاؤس میں تجویز بھی آئی تھی، علی ظفر نے اس کو سپورٹ کیا تھا، مگر پھر بعد میں جو ہے نا وہ پھر کسی اور چیزوں کی نظر ہو گئی، تو اس بات کو اگر لے کے چل پڑیں، اگر سینس پرویل کرتا ہے دونوں طرف، تو میرا خیال ہے یہ ایک درمیان کا رستہ ہوگا اور ون ون سچویشن ہو جائے گی۔ شوکت یوسفزئی صاحب، آپ کی جماعت اس کو سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ بہت ہی مناسب بات ہے، چاہے لا منسٹر خود اعظم نذیر تارڑ اس کمیٹی کے ہیڈ بن کے چلے جائیں، ساتھ آپ کی جماعت کا ایک نمائندہ لے لیں، کامران مرتضیٰ صاحب کو لے لیں، بڑے سلجھے ہوئے اور مہذب آدمی ہیں، تو جا کے آپ 3-4 لوگ جا کے مل کے آئیں اور اپڈیٹ کر دیں، ہاؤس کو بھی اپڈیٹ کر دیں۔ دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، وہ تو دیکھیں عمران خان کی جو صحت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ لوگوں کو تشویش تو ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی، ایک تشویش تو ختم ہو جائے گی، لیکن میں یہ پوچھنے کی جسارت ضرور کروں گا کہ آخر ایک آپ نے کہا یہ کنوکٹڈ مجرم ہے، تو اگر کنوکٹڈ بھی ہے تو کیا 302 کے ملزم کے ساتھ لوگ پابندی ہے کوئی ملاقات کی؟ کیا جیل مینول منع کرتا ہے اس چیز سے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ چارج شیٹ بنا رہے ہیں، یہ اس امید میں ہے کہ یہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے، آپ سپیس ختم کرتے جا رہے ہیں، پولیٹیکل سپیس نہیں دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو، اور ہر ان کے عمل کو آپ غیر آئینی ڈکلیئر کر رہے ہیں، آپ دفعہ 144 لگا رہے ہیں، پرامن احتجاج کی آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں، اس سے معاملات بگڑیں گے، یہ جتنا آپ زور دیں گے، جتنا آپ طاقت کا استعمال کریں گے، اتنا ہی یہ معاملات بگڑیں گے، اور ابھی تو یہ ہے کہ ہمارے کنٹرول میں ہے نا، جو لیڈرشپ ہے ان کے کنٹرول میں یہ چیزیں۔ اب جیسے جس طرح غم و غصہ بڑھ رہا ہے پولیٹیکل ورکرز کے درمیان، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے پریشر میں ہمارے لیڈرز، اور یہ اگر بے قابو ہو کے یہ خود نکل آئے تو پھر تو مسئلہ یہی ہوگا نا، پھر ظاہر ایک طرف طاقت کا استعمال ہوگا، دوسری طرف لوگوں کے سینے ہوں گے، تو کیوں ہم کوئی دوسری جگہ سے تو نہیں آئے نا، ہم بھی یہاں سیاست کر رہے ہیں، سیاست تک ہی محدود ہونی چاہیے، اس کو انتقام میں نہیں بدلنا چاہیے۔ ان کی فیملی ہے عمران خان کی، ان کی فیملی کو اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ بشرا بی بی کی فیملی کو کوئی اجازت نہیں مل رہی؟ میرے خیال سے یہ بالکل اگر مرتضیٰ صاحب نے جو بات کی، میں بالکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ تو ٹھیک ہے، عمران خان کی صحت کے بارے میں تو پتہ چل جائے گا، لیکن باقی معاملات کیوں نہیں سدھر رہے؟ کیونکہ سی ایم نے تو خود 2-3-4 دن پہلے جب انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے سارے اداروں کے ساتھ مل کر کام کروں، اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ ادارے کون سے ہیں جو اس کے ساتھ بات کر کے آگے بڑھے؟ کوئی ہے تو نہیں، یہ وہاں صرف بیان داغنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہر بندہ آ کے وزیر جو ہے نا، بھائی تمہارے یہ تم کیوں نہیں مان رہے ہو ہمارے مینڈیٹ کو؟ یہاں کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، آپ مینڈیٹ کو نہیں مان رہے، اس کی توہین کرتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو۔ اس طرح ووٹ کو عزت نہیں ملتی، یہ آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ سے دیکھیں نا، آپ نے 2 روپے ڈیزل پیٹرول سستا کیا کل، آج آپ نے 7 روپے 39 پیسے ایل پی جی مہنگا کر دیا، 87 روپے آپ نے گھریلو سلنڈر مہنگا کر دیا۔ یہ کون سا، تو کہ آپ عوام کو ریلیف تو دے نہیں پا رہے ہیں، آپ کا گروتھ ریٹ 1.6 سے اوپر جا ہی نہیں رہا ہے۔ ہمارے دور کی آپ باتیں کرتے ہیں، ہم 6 پر چھوڑ کر گئے تھے، ہمارے دور میں کرونا کے باوجود لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، یہ ایکسپورٹ بڑی ہوئی تھی، آج آپ اس سے زیادہ تو ایکسپورٹ نہیں کر سکے۔ آپ کا تو تجارتی خسارہ کتنا زیادہ، آپ چھپا کے پھر رہے تھے، آپ نے آئی ایم ایف کی رپورٹ چھپا رکھی، انہوں نے آپ کو ایکسپوز کیا۔ تو دیکھیں گورننس آپ کی ٹھیک نہیں ہے، آپ صرف اس طرح لوگوں کو اس طرف مت مائل کریں کہ جی بس پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی تو پاکستان سدھر جائے گا۔ آپ پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے، بلال صاحب جو اسٹیٹس کو ہے نا کہ عمران خان اڈیالہ میں بند ہو اور پی ٹی آئی وہاں پہ بیٹھ کے احتجاج کر رہی ہو، دس از ناٹ گڈ فار پاکستان اکنامک گروتھ۔ آپ کو نارملائز کرنے کی طرف جانا چاہیے اور اس کے لیے پولیٹیکل انگیجمنٹ چاہیے۔ معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی اٹ سیلف ہیز ناٹ بین گڈ فار پاکستان اکنامک گروتھ بوتھ ان اپوزیشن اینڈ ان گورنمنٹ۔
تو اگر بات اکنامک گروتھ ہی کرنی ہے جی تو آپ مجھے بتائیے، یہ بات کرتے ہیں پولیٹیکل پروسیس کی، کیا یاس صادق صاحب نے یہاں پہ نیگوسیشنز کا عمل شروع نہیں کیا؟ کیا یہ اس سے اٹھ کر نہیں گئے؟ کیا یہاں پہ جعفر ایکسپریس کے سنگین حملے کے بعد ان کیمرہ بریفنگ پارلیمنٹ کے فلور پہ نہیں ہوئی؟ یہ لوگ نہیں آئے؟ کیا پہلگام واقعے کے بعد ایک میڈیا بریفنگ ہوئی اس کے اندر ان کو دعوت دی گئی کہ نہیں آئے؟ شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ابھی ان کے نئے سی ایم کے پی کو ایک میٹنگ میں دعوت دی، یہ نہیں گئے، وہاں پہ یہی موضوعات ڈسکس ہونے تھے۔ تو آپ کی سنجیدگی حقیقتاً یہ ہے، آپ نے آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھی ہے اس ملک کی معیشت کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے، آپ نے ہر حربہ استعمال کیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پھر معاملہ ڈیریل ہوگا، آپ نے ڈیریل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، آپ نے ہر ممکن بدماشی ریاستی مشینری کو استعمال کر کے کوشش کی ہے، آپ نے 9 مئی کیا ہے، آپ نے اسلام آباد پر علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں چڑھائی کی ہے، تو ہمیں یہ لیکچر نہ دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دارانہ اپنا کردار خیبر پختونخوا کی حکومت میں ادا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دارانہ اور کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا کردار آپ ادا کریں، آپ نہیں کرتے۔ اگر وہ والا ذمہ دارانہ نہ ہو جس کو آپ ذمہ دارانہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں، کنسٹرکٹیو سے مراد ہے کہ اس میں تنقید بھی شامل ہوتی ہے مگر قومی ایشوز پر بات چیت ہوتی ہے، وہ آپ کی پسند کے مطابق نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ چلے پھر میری پسند یہ بالکل نہیں ہے، میں برملا کہتا ہوں کہ آپ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد اگر اس کا بائیکاٹ کریں گے تو آپ زیادتی کریں گے، یہ بالکل کنسٹرکٹیو نہیں ہے، یہ ڈسٹرکٹیو اپوزیشن کا کردار ہے، یہ بالکل ریاست کے منفی ہے، یہ اس ملک کے امن و امان کے منفی ہے، اس ملک کے لوگوں کے خلاف۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ مطلب نہ پاکستان میں 9 مئی ہونا درست واقعہ تھا اور نہ مختلف مواقع کے اوپر جو پی ٹی آئی رویہ اختیار کرتی رہی، نہ وہ درست تھا، میں ان چیزوں کا حامی نہیں ہوں، لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں اڈیالہ میں اس کو بند کر کے باہر اس کی بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ بھی قابل ستائش نہیں ہے، تنقید تو دونوں کے اوپر کرنی پڑے گی، راستہ کیسے نکلے گا؟ راستہ صرف بات چیت سے نکلے گا۔ دیکھیے پی ٹی آئی کے رویے کو بعض جگہ وہ بالکل بہت زیادہ پیک پہ چلے جاتے ہیں، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو وہ ٹھیک نہیں کہا جا سکتا، مگر ایٹ دی سیم ٹائم گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اپنا رویہ درست کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کا تو کوئی نقصان جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اس سے جو جانا تھا وہ جا چکا، اس کو اس معاملے میں کیا فرق پڑے گا؟ اب تو کھونے کے لیے اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ گورنمنٹ ہے، وہ مسلم لیگ نون ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یا ان کے دونوں کے اتحادی ہیں۔ تو اس کو اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے، ہم سب کے ملک کے لیے اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ 2 سال تقریباً گزر گئے، یہ آدھا وقت گزر گیا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی تک جتنی بھی رپورٹس آئی ہیں معیشت کے حوالے سے، جس کے یہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہتے ہیں، جتنی بھی رپورٹس آئی ہیں وہ ساری کی ساری ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ ملک میں سب کچھ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ شاید کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم آپس میں بیٹھ جائیں، ماضی کی تلخیوں پہ مٹی ڈالیں اور آگے بڑھیں۔ سر، جو کامران مرتضیٰ صاحب ایس آئی ایف سی کے خود جو ہیڈ ہیں جنرل سرفراز، جو ان کے پچھلے چند روز کے بیانات ہیں، صرف آپ انہی کو سامنے رکھیں تو ایک چارج شیٹ ہے، پور گورننس اور فیلئر ان گروتھ، ٹیکسیشن سٹرکچر کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ تو اگر 3 سال سے شہباز صاحب بیٹھے ہوں، پہلے پی ڈی ایم میں اور اب 8 فروری کے انتخابات کے بعد، اور یہ ساری چیزیں ابھی تک ناکامی کے طور پر بتائی جائیں، تو پھر تو دیر از نو پلان آن دی ٹیبل۔ یہ بچے کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں، اور اب تو 3 سال ہو گئے ہیں، اب تو مطلب وہ جو نیچرل جو عمر ہوتی ہے ہمارے ہاں حکومتوں کی، وہ تقریباً جو ہے نا وہ مکمل ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے، تو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ لوگ نہیں چلا کرتے۔ یہ بات شہباز صاحب کو بھی باوجود جو ہے نا وہ اتنے مہذب ہونے کے ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ شوکت صاحب، دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، شوکت صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ الزام تراشوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الزام تراشوں سے تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا، آپ اس کے خلاف کیس چلائیں، آپ کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ سماعت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی تاریخ کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ آپ کے پاس ثبوت ہے تو لے آئیں۔ آپ صرف ایک گھڑی کے پیچھے اس کو بند کر کے آپ کہتے ہیں، اور وہاں 5300 ارب کا کرپشن کیا آپ نے، اس پہ خاموشی اختیار کی ہے، تو میرے خیال ہے کہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ ڈکٹیٹ کیوں کر رہے ہیں ہمیں؟ ہر چیز پہ آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ بھئی ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، آپ نے تو نہیں دیا ہے، تو آپ ڈکٹیٹ نہ کریں، ماحول کو بہتر بنائیں، اور مذاکرات کی جو پہل کی تھی وہ ہم نے کی تھی، ہم نے کمیٹی بنائی تھی اور ہم نے آپ سے کہا تھا آؤ مذاکرات کریں، پھر آپ نے کہا ہم آپ کو ملاقات کی اجازت دیں گے، آپ نے نہیں دی، اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ماحول تو بنا نہیں پا رہی ہے، جتنے وفاقی وزیر آ رہے ہیں وہ صرف دھمکیاں ہی دے رہے ہیں، تو کیا دھمکیوں سے معاملات درست ہو سکتے ہیں؟ میرا تو نہیں خیال ہے، نہ اس سے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔ پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی صرف کے پی میں ہے کیونکہ کے پی حکومت ناکام ہے،
تو یہ دھماکہ اسلام آباد میں بھی ہوا، یہ دھماکے اور دہشت گردی بلوچستان کے اندر بھی ہو رہی، لیکن آپ نے کبھی بلوچستانی حکومت کو وہ نہیں کہا کہ جی ہاں دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے. کے پی حکومت آپ سے تعاون کرنا چاہتی ہے. دہشت گردی ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی سے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں امن ہو، لیکن آپ ہمیں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون ہی نہیں کر رہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن کر کچھ بھی نہیں رہے، صرف چارج شیٹ بنا رہے ہیں کے پی گورنمنٹ کے خلاف. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ آرام سے اسی طرح آپ حکومت توڑ دیں گے اور آ کے یہاں گورنر راج لگا دیں گے اور چیزیں ساری اسموتھ ہو جائیں گی؟ میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سارے سیاسی لوگ ہیں ہم بلال صاحب، اور سیاسی لوگ جو ہے نا وہ آپ اس طرح آپ نہیں کر سکتے. راستہ نکالیے سر. پارلیمان میں آج اسپیکر صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے درمیان میں جو ڈائلاگ تھا اس سے مجھے لگا کہ گنجائش موجود ہے، صرف آگے بڑھنے میں آپ لوگ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم نے کیا ہیزیٹیشن ختم کریں، بیٹھ جائیں آپس میں. کتنی دفعہ آپ دعوت دیتے ہیں شخص کو؟ بار بار دیں. نہیں بار بار دیے تو پھر بار بار یہ بھاگیں، بار بار یہ. اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ ڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو ملنے دیں، بات ہی ختم ہو جائے. نہیں کیوں جی؟ دیکھیے آپ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیل مینیول کے مطابق جو بھی ملاقات بنتی ہے وہ ایک مہینے سے تو ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیے ہو جائے گی جی ملاقات. اگر آپ نے ہر چیز کو ملاقات سے جوڑ دینا ہے نا تو پھر معذرت کے طور پر آپ پارلیمنٹ سے جائیں. آپ کا ساری بحث جو ہے ملاقات کے ارد گرد ہی جڑتی ہے. نہیں ان کی بھی جڑتی ہے نا. اور نہیں دیکھیے یہ بالکل غیر مناسب بات ہے. اگر آپ نے پہلگام واقعے کے بعد جعفر ایکسپریس حملے کے بعد پرائم منسٹر کی سیکیورٹی پر میٹنگ بلانے کو ہر چیز کو سزا نتھی کرنا تو پھر آپ غیر ذمہ دارانہ رویے کا. بالا کوٹ حملے کے بعد آپ کو یاد ہے ہماری ساری جماعت پابند سلاسل تھی. عمران خان روزانہ تھانے دار کا کام کر کے دیکھتا تھا کہ اس کو دوائی نہ پہنچے، اس کو کرسی نہ ملے. اس کے باوجود نہیں میں آپ کو مثال جو دینا چاہ رہا ہوں، شہباز شریف صاحب تبھی بطور لیڈر آف دا اپوزیشن اس میٹنگ میں آئے. کون نہیں آیا؟ مسلط شدہ وزیر اعظم عمران خان. اس نے کہا اس ٹائم پہ کہ میں نہیں بیٹھوں گا اس میٹنگ میں. اس کی انہوں نے اس ٹائم کی اجازت نہیں دی. ہم نے اپنا قومی کردار سب بھی ادا کیا تھا. ہم نے ہمیشہ اپنا ادا کیا ہے. آپ نہیں کر رہے، نہ آپ نے حکومت میں ہوتے ہوئے کیا، نہ آپ آج کرنے کو تیار ہیں. نواز شریف صاحب ہماری مرضی سے لندن گئے تھے، ہم نے ان کو اجازت دی تھی، ہماری حکومت نے ان کو اجازت دی تھی. اس طرح نہیں ہے. دیکھیں عمران خان کے بارے میں کہ جی انہوں نے ایسی اتارنے کا کہا، اتارا تو نہیں تھا نا. سیاسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کیا بالا کوٹ حملے کے بعد جو بیٹنگ ہوئی تھی اس میں عمران خان صاحب آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آپ مجھے بتائیے. بالا کوٹ حملے کے بعد ایز پرائم منسٹر ڈیڈ ہی ناٹ مس دیٹ میٹنگ؟ اگر عمران خان اجازت نہ دیتے تو نواز شریف چلے جا سکتے تھے. سر بالا کوٹ حملے جا سکتے تھے. سر آپ لوگوں کی ٹانگیں کام گئی تھیں کہ نواز شریف صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو آپ سنبھال نہیں سکیں. پہلی بات تو یہ اور پھر آپ نے تصدیق کروائی کہ وہ بیمار ہیں، اور آپ کے اپنے ڈاکٹروں نے دو نے تصدیق کی. تب اس کے بعد یہ معاملہ اس کا رستہ نکلا. آپ کے اپنے ڈاکٹروں نے ایک آخری سوال آپ سے پوچھ لوں. جسٹس اطہر منیلا اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے طور پر انہوں نے ایک آبزرویشن دی کہ حکومت کیا یقین دہانی کرواتی ہے کہ نواز شریف 2 دن تک زندہ رہیں گے؟ اگر 2 دن بعد اگر جواب آنا ہے تو اس کے اوپر پوری حکومت جو تھی وہ بیک فٹ پہ چلے گی، اور انہوں نے نواز شریف کو جانے دیا. وہی جسٹس اطہر منیلا جن کی ابھی سپریم کورٹ سے رخصتی ہوئی، ہیومن رائٹس ایشو کے اوپر جو پوزیشن لینے والے جج تھے پی ایم ایل این نے انہی کو چلتا کر دیا. تو جیسے کامران مرتضیٰ صاحب یہ ججوں والا معاملہ جو ہے یہ بھی ایک پریشان کن ہے. اب شاید کسی کو کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں جج بھی نہیں ہوگا. بالکل ریلیف دینے کی پوزیشن میں ججز بھی نہیں رہے ہیں، اور بہت سی چیزوں کا رخ اس طرح سے موڑا گیا ہے کہ کل شاید جو ہے نا ایسا وقت آئے جس میں آج جنہوں نے یہ امینڈمنٹ کی ہیں ان کو اس پہ دکھ ہو کہ کل یہ ایسا وقت ہم نے کیوں جو ہے نا اس وقت رجسٹ نہیں کیا تھا. بہرحال جو ہے نا اس وقت بھی راستہ جو ہے نا وہ آسان سا موجود ہے. اس میں صرف اپنی انا کو قربان کرنے کی بات ہے.